الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ والذاریات کی آخری آیات میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کر سکیں. لفظ عبادت جڑا ہوا ہے معرفت کے ساتھ، اور معرفت جڑی ہوئی ہے علم کے ساتھ، اور علم جڑا ہوا ہے عمل کے ساتھ، اور عمل جڑا ہوا ہے قبولیت عمل کے ساتھ. جب تک علم معرفت میں نہیں ڈھلے گا، معرفت کا ثمر اور پھل اچھا عمل وجود میں نہیں آئے گا. جب معرفت کا اچھا عمل اور اچھی معرفت وجود میں آئے گی تو انسان سے ایسا عمل کروائے گی جو عالم قدس میں، عالم انوار میں، عالم نور الہی تک جائے گا. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور نماز امیر المومنین بھی پڑھتے تھے. فرق کہاں پر ہے؟ فرق اس علم میں ہے، اس معرفت میں ہے، روح کی اس بلندی میں ہے کہ جو عمل کو تمام آسمانوں کی بلندیوں سے چیرتی ہوئی بذات خود ذات پروردگار تک لے کر جاتی ہے. اور بہرحال حالات آپ کے سامنے، اب اسی طرح سے میری گفتگو کو سنیے گا تو میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں گا آپ کا. معرفت کو تولا کیسے جائے؟ جس کی معرفت ختمی مرتبت کی معرفت کے برابر ہو، کیا کہنا اس کی معرفت کے. جس کا علم ختمی مرتبت کے علم کے برابر ہو، کیا کہنا اس کے علم کے. جب علم و معرفت ختمی مرتبت کے برابر ہو گئی تو اب یہ شخص جو عمل بھی کرے گا یہ عمل وہیں تک جائے گا جہاں ختمی مرتبت کا عمل ہے. مولانا یہ آپ نے کیا کیسے دیا؟ ختم نبوت کہاں گئی؟ خاتم النبیین ہونا کہاں گیا؟ تو سرکار اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے. 2 مرحلوں پر گفتگو کروں گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، خود بخود تم سے محبت کرے گا. جب محبت کرے گا، اب آیت کے اگلے ٹکڑے کو چھوڑ کر آپ کے ذوق کے مطابق آسان ترین ترجمہ کروں. محب اور محبوب میں رشتہ کیا ہے؟ ماں اپنی اولاد کی محب ہے، محبت کرتی ہے. چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، دادا، دادی یہ بڑی محبت کرتے ہیں اپنے پوتے سے. نانا نانی محبت کرتے ہیں اپنے نواسا نواسی سے. پھوپھی، چچا محبت کرتے ہیں اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں سے. یہ جو محب کے مرحلے پر ہیں، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، دادا، دادی، نانا نانی، دوست، احباب، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ محب ہیں. ذرا دیر کے لیے اگر بچہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو بچہ کہاں گیا، ڈھونڈ کے لاؤ. محب ہمیشہ اپنے محبوب کو ڈھونڈتا ہے. اس کا مطلب یحببکم اللہ، اگر خدا تم سے محبت کرے گا تو تمہاری ضرورت نہیں کہ تم خدا کو ڈھونڈو، خدا خود تمہیں ڈھونڈے گا. اور جب ماں باپ، بھائی بہن، بڑے بزرگ، چچا، پھوپھی، خالہ آپ کو ڈھونڈتے ہیں تو ڈھونڈ کے دیکھ لی، ایک دفعہ بلا کر اپنے پاس رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتباع ختمی مرتبت ہوگی تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اتباع ہوتی کہاں پر ہے؟ جہاں آپ امام کو دیکھیں رکوع میں گیا آپ بھی گئے، یہ اتباع ہے. آپ نے کہا امام نے سجدے سے سر اٹھایا، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، یہ اقتداء ہے.
اتباع اور اقتداء کے لیے ایک امام ہو دوسرا مأموم، دو حیثیتوں کو فرض کرنا پڑے گا۔ جب آپ کا وجود الگ ہے، خدا کا وجود ایک الگ وجود ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا کہوں اب، ختمی مرتبت کی ذات ایک الگ ذات ہے، آپ ختمی مرتبت کو دیکھ کے ان کی اتباع کریں، حضرت کی، خدا آپ سے محبت کرے گا، اپنے پاس کھینچ کر لائے گا۔ دوئیت ہونی چاہیے، آپ کی ذات الگ ہو، ختمی مرتبت کی ذات الگ ہو۔ جب ذات الگ ہوگی آپ اتباع کریں گے تو انعام یہ ملے گا، خدا آپ کو ڈھونڈے گا، اپنے پاس کھینچ کر بلائے گا۔ آپ الگ ہیں، ختمی مرتبت الگ تھے، 40 برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، 50 برس کی عمر میں سلمان فارسی کی طرح آپ نے اسلام قبول کیا، عمر رسیدہ تھے، لیکن اتباع تام، مکمل اتباع کی، ختمی مرتبت کی، خدا آپ سے محبت کرنے لگے گا، کھینچ کر اپنے پاس لائے گا۔ تو ایک سلمان ہیں، سلمان کے آگے سلمان کے رسول خدا ہیں، ابو ذر ہیں، ابو ذر کے آگے آگے رسول خدا ہیں، بلال ہیں، عمار ہیں، مقداد ہیں، ان سے آگے رسول خدا ہیں۔ دوئیت ہے، دو ہستیاں ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہستی ایسی ہو کہ جس کو اتباع کے لیے رسول کے وجود سے جدا ہونے کی ضرورت نہ ہو، یعنی وہ شخصیت رسول کی روح کہلائے، وہ شخصیت رسول کی فکر اور سوچ کہلائے، وہ رسول کا قلب کہلائے، اور کتنا بڑا قلب بن جائے رسول کا، مماثلت اس میں اور رسول میں کتنی ہو، اتنی مماثلت ہو کہ قرآن کہے انفسنا و انفسنکم کی منزل پر ہے۔ رسول یہ تم سے الگ نہیں ہے، تمہارے وجود کی ہی تجلی ہے۔ اب جب خدا اس بندے کو اپنا یہ کہہ دے کہ یہ سپوت ابو طالب جوف کعبہ میں پیدا ہونے والا فاطمہ بنت اسد کا چاند تمہاری جان ہے، تو پھر رسول خدا بھی کچھ انعام دیں گے اس بندے کو اللہ کے۔ خدا نے کہا تمہاری جان ہے، اب تفسیر کون کرے گا؟ اس مرحلے کی تفسیر رسول خدا کہیں گے، اسی بندے کو کہیں گے دیکھو تم نے جو میری اتباع کی تو ایسی اتباع کی کہ تم میرے وجود کی حقیقت کی تصویر تھے، تم میرے وجود کی حقیقت کی کرن تھے، تو یہ دوسرے ہیں جن سے خدا محبت کرے گا۔ تمہارا مرحلہ یہ ہے کہ جو تم سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد جو نبی کریم نے اگلا تحفہ دیا تو دنیا کو یہ بتانا چاہا دیکھو کہ اس نے کتنی اتباع کی، اس کا وجود مجھ سے کتنا نزدیک تھا، تو فرمایا دیکھو خدا کا چہرہ بھی یہی، خدا کا ہاتھ بھی یہی، خدا کی آنکھیں بھی یہی، خدا کا کان بھی یہی۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کا کان نہیں کہا، آپ نے اپنے آپ کو خدا کا چہرہ نہیں کہا، آپ نے اپنے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ نہیں کہا۔ جو خصوصیات آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو عطا فرمائیں یہ آپ نے اپنے بھی کیوں بیان نہیں فرمائیں؟ تو ختمی مرتبہ شاید یہ جواب دیں کہ دیکھو ہم تو تھے رسول، تم نے ہم کو مان لیا جب ہم نے علی کو کہا کہ علی خدا کا چہرہ ہے، خدا کا ہاتھ ہے، خدا کے کان ہیں، خدا کی زبان ہے، خدا کی آنکھیں ہیں، تو ہم انعام میں بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ ہے ایک مثال ہم سے جڑنے کی۔ بہت شکریہ۔ آغاز اتباع، اوبیڈینس اور سبمیشن رسول خدا کی، اس کا انیشل اسٹیج کیا ہے؟ سلمان الگ ایگزسٹنس وجود رکھتا ہے، رسول خدا الگ وجود رکھتے ہیں، تب سلمان اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ خدا فرما رہا ہے اب ہم تم سے محبت کریں گے سلمان۔ تو ختمی مرتبت بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سفر کے آغاز میں تھک مت جانا، انتہا ہے سفر کی وجود علی ابن ابی طالب۔ یہیں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جب عبادت کریں گے آپ کو عطا کیا ہوگا؟ آپ کو عطا ہوگی معرفت۔ خانہ کعبہ میں آپ جاتے ہیں، آپ کی معرفت کیسے پتہ چلے؟ حدیث میں کیا آیا؟ منظارہ جو 8ویں امام کی زیارت کرے، جو جناب معصومہ قم کی زیارت کرے، حق کا معرفت، عارفن بحقہا، عارفن بحقہی، عارفن بحقہم، ان کے حق کی معرفت رکھ کر وہ جنت کا مستحق ٹھہر جائے گا۔ تو یہ سلسلہ ہے اتباع رسول کے انعام کا۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، تو اب آپ سنیے ذرا کہ دوبارہ بتا دوں، علم جب تک خالص نہیں ہوگا صحیح معرفت عطا نہیں کرے گا۔ معرفت جب تک درست نہیں ہوگی
اس وقت تک عمل کی جانب آپ کا جی مائل نہیں ہوگا. عمل جب آپ کریں گے تو عمل کا نتیجہ ہے پھر ایک اور معرفت. فرمایا اصول کافی میں معصوم نے دیکھو ہر عمل کے بعد معرفت ہے, معرفت عمل کا نتیجہ ہے, اور جب عمل کرو گے تو پھر ایک نئی معرفت آئے گی. ہر نیا علم ایک نئی معرفت کو جنم دیتا ہے, ہر نئی معرفت ایک اچھے عمل کو جنم دیتی ہے. جب اچھا عمل کرو گے وہ ایک نئی معرفت کو جنم دے گی, اور نئی معرفت ایک نئے عمل کو جنم دے گی. یہ سرکولر آرگومنٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں صاحب یہ مسجد کہاں پر ہے, سامنے والے گھر کے سامنے, سامنے والا گھر کہاں ہے, اس مسجد کے سامنے, دونوں کہاں ہیں, آمنے سامنے, بلکہ ایک زنجیروار سلسلہ ہے معرفت کا. لہٰذا اب ذرا ایک واقعہ سنیے, مختصر سا واقعہ ہے, پھر اس کے بعد جس شہزادے کے آج ذکر مصائب ہیں اس شہزادے سے مجھے اسی حدیث کو جوڑنا ہے. امیر المومنین ایک دفعہ ہاتھ تھاما کمیل کا, وہ اخرج بہ, لے کے چلے کوفے سے باہر. فلما اخرج الی الجبان واسخر, کوفے سے باہر نکل گئے جہاں پہ قبرستان وغیرہ ہوتے تھے. فتنفس الصعداء, ایک ٹھنڈی سانس لی جناب امیر نے, اور فرمایا کمیل ان القلوب عویہ خیرها اوعاها. پچھلی مجلسوں میں اشارہ ہوا اس حدیث کی طرف بہت سرسری سا, آج ذرا تفصیل کے ساتھ اس گفتگو سنیے. کہ کمیل دیکھو دل برتنوں کی مانند ہے, بہترین برتن وہ ہے یا بہترین دل وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ گنجائش ہو. میں نے اس وقت عرض کیا تھا یہیں پر آپ کی خدمت میں کہ خصوصیت اور خوبی برتن کی یہ نہیں ہے کہ اس میں سب سے زیادہ گنجائش ہو. دو لوگ جس گھر میں رہتے ہیں اس کو ایسی پتیلی یا دیگ دے دی جائے جس میں 100 لوگوں کا کھانا پکے, بیچارہ رکھے گا کہاں پر؟ کہ مولانا آپ نے دیگ دے دی, مصیبت ہو گئی ہے. 2 آدمی ہیں, 2 مہمان آ جاتے ہیں, 4 6 8 10 50 کا کھانا باورچی خانے میں کہاں رکھیں گے؟ یہ مصیبت ہو گئی ہے. یہ آپ کیا سمجھ, نیکی کرنا چاہتے تو برائی کر دی آپ نے, ایک وبال جاں ہو گئی ہے یہ صاحب دیکھ. تو بہترین برتن وہ تو نہیں ہوتا جو سب سے بڑا ہو, بہترین برتن وہ جو آپ کی گنجائش کے مطابق اس میں چیز رکھی جائے. مولا فرمانے خیرها اوعاها, بہترین برتن وہ جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو. اور پھر اس کے بعد جناب امیر کی حدیث سے مدد دیتے ہوئے فخیرها اوعاها کل اناء یضیق فیہ بما فیہ الا ظرف فانه یتسع. ہر برتن میں جب کوئی چیز ڈالو یضیق فیہ, جب بھی کسی برتن میں کوئی چیز ڈالو گے اس برتن کی گنجائش کم ہو جائے گی. مگر علم کا برتن, جتنا زیادہ تم علم اپنے دل میں اونڈیلتے رہو گے, اس علم کی ایک خاصیت ہے یہ تمہارے دل کو بڑھاتا رہے گا, اس کی گنجائش کو بڑھاتا رہے گا. توجہ فرمائی آپ نے. اور اس کے بعد علم کے بارے میں گفتگو شروع کی. کہا دیکھو کمیل الناس ثلاثہ, لوگ 3 طرح کے ہیں, عالم ربانی او متعلم علی سبیل نجات او حمج رعا یمیلون الی کل نائق لم حمج رعا یمیلون الی کل نائق لم یستضیء بنور العلم ولم یلجأ الی رکن وثیق. کہ لوگ 3 طرح کے ہیں, 3 طرح کے جناب امیر فرما رہے ہیں. اب میں کس گروہ میں آتا ہوں, آپ کس گروہ میں آتے ہیں, یہ کائنات میں موجود انسان کس گروہ میں آتے ہیں, انہی تینوں میں سے ایک گروہ میں ہے. جناب امیر نے فیصلہ کر دیا. پہلا فرمایا عالم ربانی, وہ عالم کہ جو اپنا علم براہ راست پروردگار عالم سے لیتا ہے. او متعلم علی سبیل نجات, یا ان کا وہ شاگرد جو نجات کے راستے پر علم سیکھ رہا ہے. تیسرا کون ہے؟ کہا تیسرا حمج رعا یمیلون الی کل نائق, ہر ہنہنانے والے اور ہر رینکنے والی آواز کی طرف چل پڑتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو مکھیوں کی طرح سے, ان کو خود نہیں پتا کہاں بیٹھنا ہے, خس و خاشاک ہیں. لہذا جو حمج رعا یمیلون الی کل نائق لم یستضیء بنور العلم, ان کو امیر المومنین نے خارج کر دیا. بھئی دیکھو تمہارے پاس اگر یا تو عالم ربانی ہو تو خوش رہو, خدا سے علم لے کر اس کے مطابق عمل کر رہے ہو, یا کسی عالم ربانی کے پیچھے چل رہے ہو جس کے نور سے علم حاصل کر رہے ہو. متعلم علی سبیل نجات. اچھا اب دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کم از کم کوئی اپنے لیے جائے پناہ ڈھونڈو, کہیں پر پناہ حاصل کرو, کسی کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. فرمائے لم یستضیء بنور العلم ولم یلجأ الی رکن وثیق,
نہ یہ کسی مضبوط ستون کے پیچھے جا کر اپنا بچاؤ کر سکے، نہ کسی کے نور علم سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہمجن رعا، ہر چیخنے والی آواز کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے علم کی فضیلت بیان فرمانا شروع کی۔ جب علم کی فضیلت بیان فرمائی ایک کے بعد ایک، تو ایک دفعہ ایک جملہ ارشاد فرمایا جناب امیر المومنین نے، درود پڑھیے ذرا محمد علیہ۔ تو ایک دفعہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کمیل، انہا ہنا لعلما جمّا، پورا کا پورا علم یہاں موجود ہے۔ اب یہی آپ نے ثابت کر دیا اس رد عمل کے بعد کہ آپ کا ظرف علم کتنا پھیل چکا ہے۔ ورنہ کیسے ثابت کریں فزکس کے ذریعے، کیمسٹری کے ذریعے، بایولوجی، زولوجی، باٹنی، اکنامکس کے قانون کے تحت، گریوٹی، کیا فزکس، کہ کیسے سارا کا سارا علم یہاں پر ہے۔ یہ پچھلے تمام خطبہ ذاکرین محنت کر کے جا چکے۔ میں نے جملہ کہا آپ سمجھ گئے، انہا ہنا لعلما جمّا لو اصبت لہو حملتن، اگر کوئی ملتا کاش مجھے جس کے سینے میں اپنا علم اونڈیل پاتا۔ پھر فرمایا بلا اصبت لقنا غیر معمون علی الدنیا مستعملا آلت الدین لدنیا مستظہرا بنعم اللہ علی عبادہ و بحججہ علی اولیائہ۔ ہاں کچھ لوگ ملے مجھے کمیل کہ جن کو میں اپنا علم دے سکتا تھا۔ خوب توجہ کیجئے گا، مجلس میں آ کر فرش اعضاء کے فرش پہ بیٹھ جانا، 5 وقت کی نماز جماعت میں آ جانا، دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کمال کے مرحلے پر ہیں۔ ماتم کر لینا، زیارت پہ جانا، تہجد پڑھ لینا، دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کمال کے مرحلے پر ہیں۔ کمال کے راستے پر ہیں، کمال کے مرحلے تو آپ نے فائز نہیں ہوئے آپ۔ لہٰذا فرمایا مجھے کچھ لوگ ملے جو میرے علم کا بوجھ اٹھا سکتے تھے، لیکن ان کی برائی کیا تھی؟ مستعملا آلت الدین لدنیا، جب میں ان کو علم سکھاتا دین کا تو یہ آلہ بناتے، ٹول بناتے، ایک اپریٹس بناتے اور اس کے بعد دنیا کے لیے استعمال کرتے۔ علی کا علم ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا کمانے کے لیے استعمال کرو۔ اور مستظہرا بنعمت اللہ علی حججہ، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ جب خدا کی نعمت آتی ان کے پاس میرا دیا ہوا علم، تو یہ خدا کے بندوں پر اپنا روب جھاڑتے۔ جہاں علم دیکھیں گے آپ وہاں تواضع ہے۔ فرمایا او سلسل قیادہ، فرمایا سلسل لذت، فرمایا اور کچھ ایسے تھے سلسل قیاد لذت، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو ان کی لذت اور شہوانی خواہشات کھینچ رہی تھی۔ علم سیکھ سکتے تھے لیکن نفسانی خواہشات ان کو کھینچ رہی تھی۔ اور پھر فرمایا ایک اور گروہ تھا کہ جس کو میں اپنا علم دے سکتا تھا۔ فرمایا لا احناؤہ لا عجیب لا بصیرت لہو، کوئی بصیرت نہیں تھی اس کے دماغ میں، چیزوں کو الگ نہیں کر سکتا تھا، سارٹنگ نہیں کر سکتا تھا، تحلیل و تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب تحلیل و تجزیہ نہیں کر سکتا تھا، ینقدح الشک فی قلبہ لاول عارض من شبہۃ، جو میں علم سکھاتا کوئی بھی آتا ذرا سا شک و شبہ ڈالتا، یہ شک میں پڑ جاتا علی نے جو بتایا تھا ٹھیک تھا یا درست، اس کو بھی میں اپنا علم نہیں دے سکتا تھا۔ ایک اور تھا منہوما بالجمع والادخار، ایک اور گروہ تھا جس کو میں علم دے سکتا تھا لیکن وہ مال جمع کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ آسان الفاظ میں کہوں، ایک میں غرور تھا، اللہ کے بندوں پر غرور کے ذریعے وہ حکومت کرتا، ایک مال جمع کرنے کے تگ و دو میں لگا ہوا تھا، ایک کے اندر یہ خاصیت تھی کہ علم کا مالک تھا، علم مل سکتا تھا، تقوی کے مرحلے پر تھا، لیکن خرابی یہ تھی کہ مضبوط علم نہیں تھا، ایک شک آتا اس کا دل مضطرب ہو جاتا۔ فرمایا اشبو شیء بہما صائمۃ الغنم، سب سے زیادہ جو شباہت رکھتی ہے کائنات میں ایسے لوگوں سے وہ ہیں وہ جانور، وہ مویشی جو گھاس چر رہے ہوتے ہیں، ان کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، جناب امیر نے فرمایا۔ اور پھر ایک عجیب جملہ فرمایا، آپ حضرات غور سے سنیے گا، کذا یموت العلم بموت حاملی ہے، کمیل اسی طرح سے علم مر جاتا ہے صاحب علم کی موت سے۔ یعنی علی 21 رمضان کو چلے گئے، کتنے علوم تھے جو اپنے ساتھ لے گئے، تم میں سے کسی کو نہیں دے پائے۔ مولانا امیر المومنین کے بیٹے فرزند امام حسن، امام حسین، مولا ابو الفضل عباس، امیر المومنین ان کو نکال کے بات کر رہے ہیں کہ باہر کا کوئی ہوتا تو ہم دیتے،
اب یہ مت کہنا کہ آپ نے ابو الفضل عباس کو یہ علم کیوں دیا، امام حسن کو یہ علم کیوں دیا، امام حسین کو علم کیوں دیا، کیونکہ ان میں یہ خصوصیات نہیں ہیں، یہ وارث امامت ہیں۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے گفتگو کا رخ ایک اور جانب پھیرا۔ یہ گفتگو آپ یاد رکھیے گا، علم، عمل، معرفت اور محبت الہی، یہ یاد رکھیے گا، مجھے وقت نہیں ملے گا واپس آؤں۔ پھر فرمایا بلا اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت مظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا۔ ہاں ایک بات میں تم کو بتاؤں، یہ مت سمجھنا کہ میرے کوئی علم کا وارث نہیں تھا، تو یہ مت سمجھنا کہ میں اپنا پورا علم ساتھ لے کر چلا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں عام لوگوں کی۔ دیکھو ہمیشہ زمین پر خدا کی ایک حجت ہوتی ہے، یا ظاہر ہوتی ہے تمہارے سامنے تم پہچانتے ہو، یا چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح سے چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے زمین پر پانی ڈالو تو پانی کو زمین جذب کر لے۔ اور یہ امام کی غیبت کے بارے میں امام نے جو جملہ فرمایا، اور پھر فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الاقلون عددا والاعظمون عند اللہ قدرا، یہ وہ لوگ ہیں جن تعداد میں بے تحاشا کم ہیں، لیکن عظمت خدا کی ان کے سامنے اتنی ہے کہ صرف خدا ان کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے۔ کم ذا وعین اولئک، یہ ہیں کہاں پر، کتنے ہیں، کہاں پر ہیں؟ فرمایا یحفظ اللہ بہم حججہ وبیناتہ، خدا ان لوگوں کے ذریعے کہ جن کا ذکر میں نے کیا اپنی حجتوں کو اور اپنی وجود کے، اپنی توحید کے ثبوتوں کو بچاتا ہے، حتی یزرعوہا حتی یودعوہا فی غیرہم، یہاں تک کہ یہ لوگ جو خدا کا علم ان کے سینے میں ہے اپنے بعد اپنے جیسے دوسروں کے سینوں میں ڈال کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وَيَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ، اور اپنے جیسے لوگوں کے وجود میں یہ بیج بو کر چلے جاتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خدا کی حجتوں کو بچاتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خدا کی بینات کو بچاتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ورثے میں علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا آہ شوقا الی رؤیتہم، فرمایا ہائے ہائے علی کو کتنا شوق ہے، مشتاق ہے کتنا علی ان کے دیدار کا۔ یہ جملہ عجیب انداز سے مولانا نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا عجیب جملہ، سنیے گا اس کو، ایک درود پڑھیے محمد آل محمد کو۔ حجموا بہم العلم علی حقیقت البصیرہ، علم نے ان پر حملہ کیا ہے۔ جب کسی چیز پر کوئی حملہ کرے اور اس کو شکست دے دے تو آپ کہتے ہیں اب اس کا وجود نہیں رہا، اب جو فاتح ہے اس کا وجود ہے۔ تو امیر المومنین فرمایا حجم بہم العلم، ان کے اوپر علم حملہ کر چکا ہے، اب ان کے وجود کا اسٹیٹس ہے علم کا اسٹیٹس، ان کی حقیقت ہے مبنی علم پر۔ حجم بہم العلم، کون سا علم؟ وہ علم کہ جو شک و شبے کی زد میں ہے، علی حقیقت البصیرہ، ان کو حقیقت بصیرت مل گئی ہے، اب یہ شک و شبے میں نہیں آئیں گے، ان کا علم کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کی جب یہ حقیقت ہے وَاسْتَلَانُوا مَسْتَعْوَرَهُ الْمُتْرَفُونَ، اب جب ان کے پاس علم آ گیا تو یہ ان چیزوں کے ساتھ بہت نرمی اور پیار و محبت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ جن کے سلسلے میں فاسق و فاجر اور دنیا پرست لوگ جس سے دور ہوتے ہیں۔ دنیا پرستوں کے لیے جس چیز کو سمجھنا، جذب کرنا، درک کرنا، اپنے ذہن میں بٹھانا، اپنے شعور کی گہرائی میں ڈالنا، دنیا پرستوں کے لیے جو انتہائی مشکل اور کٹھن ہے، ان کے نفوذ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو لے لیتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں، گریہ کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے عزاداری ہے، امام حسین کو کہاں سے مانا، دنیا پرستوں کی سمجھ میں نہیں آ، لیکن آپ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، جلوس میں کیوں جا رہے ہیں، ماتم کیوں کر رہے ہیں، نجف سے کربلا پیدل کیوں جا رہے ہیں، 3 4 5 لاکھ نہ جانے کتنے لاکھ روپے خرچ کے دھول مٹی کے راستے میں جائیں گے، نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ کوئی سہولتیں، رش آ رہا ہوگا، ایک کے بعد ایک ماتمی انجمن آ رہی ہوگی، حرم میں جانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بھائی حرم کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے زیارت عاشورہ پڑھیں گے، دیوار ہے قبر کو۔ بھائی دیکھیے
مترفون کے لیے اس کو درک کرنا مشکل ہے. یہ لوگ جو حقیقت علم کے ساتھ بصیرت کے مالک ہو چکے ہیں یہ بڑی آسانی سے ان چیزوں کو درک کر لیتے ہیں جو دوسروں کے لیے درک کرنا مشکل ہے. اور اس کے بعد جناب امیر المومنین نے یہ تمام گفتگو کی اور فرمایا یہ لوگ صحب الدنیا بابدان، یہ دنیا میں تو رہے بدن کے ساتھ لیکن ان کی روحیں متعلق تھی غیب کے ساتھ. رہتے ہیں دنیا میں لیکن ان کی روحیں متعلق ہیں غیب کے ساتھ. اب یہ جملہ اگر آپ دیکھیے جا کر اس جملے کو جوڑیے، یہ جملہ جو آپ کے سامنے ہے کہ میں زمین سے زیادہ عرش کے راستوں سے واقف ہوں، تو سب سے پہلے تو خود جناب امیر اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو ڈھونڈو ایسے لوگوں کو کہ جو رہ رہا ہے دنیا میں لیکن روح اس کی عالم بالا میں ہے. اور اس کے بعد یہ گفتگو امیر المومنین نے فرمائی. اب یہ جب گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جناب امیر المومنین کی، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص 5، 12، 14 میں نہ ہو، پنجتن میں نام نہ آئے، 12 اماموں میں نہ ہو، 14 معصومین میں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کو حکم دیا جائے کہ جب بھی کربلا جاؤ یہ زیارت جا کر پڑھو السلام علیکہ، نام مت لینا اس کا، پہلے ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. یہ عبد صالح وہ عبد صالح نہیں ہے جو میں آپ کو کہوں آپ مجھے کہیں. گواہی ہے چھٹے امام کی، یعنی اس ذات ابو الفضل عباس میں سوائے نیکی تقوی اور پاکیزگی کے کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھے تو 14 سال کے جب بابا دنیا سے چلے گئے، لیکن استلانوا بما استعبرہ المترفون، جو دنیا پرست سے جو چیزیں نہیں سمجھ پائے ابو الفضل عباس 13 برس کی عمر میں اپنے بابا سے حاصل کیا، امام حسن مجتبیٰ سے حاصل کی. اور کس طرح سے حاصل کیا؟ معصیت الہی، وہ صفات کہ جو آئمہ پسند نہ فرمائیں. علم کی حقیقت یہ ہے، میں نے شروع میں آپ کے سامنے تمہید میں کیا پیش کیا تھا، علم جب تک درست نہیں ہوگا معرفت درست نہیں ہوگی، جب تک معرفت درست نہیں ہوگی اس وقت تک عمل درست نہیں ہوگا، جب تک عمل بہترین نہیں ہوگا 7ویں آسمان تک نہیں پہنچ سکتا. صالح اسے نہیں کہتے جو مسجد میں نماز پڑھے گھر میں آ کر فسق و فجور میں مبتلا ہو. صالح اسے نہیں کہتے جو باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا رہے اور گھر والوں پہ جا کے ظلم کرے. صالح اسے نہیں کہتے جو سب کے سامنے متقی ہو، خلوت میں جائے تو فاسق و فاجر ہو. صالح اسے بھی نہیں کہتے کہ جو سماج میں اچھا، مسجد امام باڑے میں اچھا، دفتر میں اچھا، گھر میں اچھا لیکن غلیظ ترین خیالات کا مالک. صالح اسے بھی نہیں کہتے جس کے دل میں رتی برابر اپنی عبادتوں کا تکبر آئے. صالح اسے بھی نہیں کہتے جو امامت کے بارے میں رتی برابر شک کا مظاہرہ کرے. صالح اسے کہتے ہیں کہ جس کا جسم یہاں پر ہو روح وہاں پر ہو. کمال صلاحیت یہ ہے، کمال تقوی یہ ہے. ایھا العبد، اگر امام فرما دیتے ایھا العبد بات ختم ہو جاتی. المطیع للہ ولرسولہ، آپ نے اللہ کی اطاعت کی، آپ نے رسول کی اطاعت کی. اور اس کے بعد میں ایک جملہ کہوں، ختمی مرتبت کی عبادت کی تجلی کہاں پر نظر آتی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اتنی عبادت کی، عبودیت کے اس مرحلے پر گئے. خدا نے کہا حبیب دیکھو اب یہاں پر آسمان پہ کچھ آیتیں ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو نہیں بتائیں کیونکہ یہ آیتیں زمین پر نہیں آ سکتی. پروردگار موسیٰ کو بلا لیتا اپنے پاس، کہا موسیٰ کوہ طور تک آئیں گے، اس سے آگے نہیں آ سکتے. پروردگار نوح کو بلا لیتا، طوفان سے بچا لیا، کہا نوح پانی کے طوفان سے بچا سکتے ہیں، آسمانوں پہ نہیں آ سکتے. پروردگار کمال بشر یہ کہ موت اور زندگی بانٹے، کمال بشر یہ کہ موت اور زندگی بانٹے. پروردگار جو موت اور زندگی بانٹ رہا ہے عیسیٰ، اس کو بلا لے، بن باپ کے پیدا کیا، تیرا کلمہ ہے. کہ ان کو بھی نہیں بلا سکتے. بلایا کس کو؟ ختمی مرتبت کو. خاتمیت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بس اب میں تسلسل بتاؤں گا. یعنی جو موت اور زندگی بانٹے وہ معراج کے لائق نہیں ہے، جو طوفان سے بچا لے وہ موت معراج کے لائق نہیں ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، خدا نے گفتگو کی موسیٰ سے، معراج کے لائق نہیں ہے. علم آدم الاسماء کلہا، معراج کے لائق نہیں ہے. جناب شیس معراج کے، یوسف و یونس امتحان دیے، معراج کے لائق نہیں ہے. تمام انبیاء کو دیکھیں معراج کے لائق کون ہے؟ سبحان الذی اسری برسولہ، بنبیہ، بمصطفیٰ، بمحمدہ، بعبدہ. سبحان الذی اسری بعبدہ. عبودیت اس اگر یہ آیت نہ ہوتی
انتہائے کمال عبادت ختمی مرتبہ سمجھ میں نہ آتی. سمجھ میں تو خیر اب بھی نہیں آئے گی انتہائی عبادت ختمی مرتبہ، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ عبودیت اس مقام پر ہے کہ 1,23,999 انبیاء وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو جہاں پر 1,23,999 انبیاء جہاں تک نہیں پہنچ سکتے، عبودیت کا کمال یہ ہے، اس عبودیت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ام البنین کے چاند کو. مزید ختمی مرتبہ کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں تو خیر اب بھی نہیں آئے گی، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ اس سمجھ سے بھی آگے ہے. ہم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کسی کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے. ہم جب ختمی مرتبہ کی تعریف کرتے ہیں انبیاء کی توہین نہیں کرتے، ہم مقابلہ کرتے ہیں، موازن کمپیریزن ہوتا ہے. وہ رسول خدا کی عبادت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ یہ آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ نہ ہوتی. اب یہ جو امیر مومنین نے کہا عقیل دیکھو بھیا، ابغلی امرأۃ ولدتہ الفحولہ تلدنی غلاما فارسا، بھیا ایک ایسی خاتون ڈھونڈو جس کو شہ سواروں نے جنم دیا ہو. جب امیر المومنین کہیں شہ سوار تو ہجرت کی رات سے لے کر غزوہ حنین تک کی جنگ شامل ہے. ایسا ہو کہ جس کو علی کہیں کہ بیٹا جاؤ ہمارا جی نہیں چاہ رہا دروازہ خیبر اکھاڑنا، تم اکھاڑو. بیٹا اٹھو ذرا، ہو 14 سال کے، یا عمرو بن عبدود خیمے کے باہر ہے رسول خدا کے، ذرا جا کر جنگ لڑو. اب یہ بیٹا نہیں کہے گا بابا 14 سال کا، جب باپ نے کبھی نہیں کہا تو بیٹا کہے گا. درود پڑھیے محمد آل محمد. رسول خدا کی عبادت سمجھ میں آئی معراج والی آیت سے. اب ام البنین کی عظمت کس معراج کے ذریعے سمجھیں؟ معظمہ مخدرہ عفیفہ کا، جس کو شہ سواروں نے پیدا کیا ہو. ایسا ایک لڑکا اس کے وجود سے مجھے ملے کہ جو شہ سوار ہو. امیر مومنین جب کہہ رہے ہیں شہ سوار، عرب کے ان ڈاکوؤں کی بات نہیں کر رہے جو تلوار لے کر دندناتے پھرتے تھے صحراؤں میں، کمزور کو تماچا مار دیا، کمزور کو کوڑا مار دیا. امیر المومنین بات کر رہے ہیں اس شہزاد. آپ دیکھیے بڑا مسئلہ ہے یہ، میں ایک جملہ کہہ دوں اور بد پریزی ہو رہی ہے، لیکن اس شہزادے کا ذکر ہے کہ بی بی کیا اولاد دی ہے تو نے، ام البنین کی خاک کو، قدموں کی خاک کو سلام ہو. میں کیا کروں؟ جب تک آپ جا کر عرب کے کلچر کو نہیں سمجھیں گے صحرائی، اس وقت تک آپ ابو الفضل عباس کے ننیال کو نہیں سمجھ سکتے. خدا کیا ہے، کیا اولاد دی تو نے ابو الفضل عباس سے کی صورت. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ رشتے کے لیے جاؤ بھیجو. 2-3 جملے کہوں گا نانا کے بارے میں. سرکار ننیال ایسا تھا، نجاست ابو الفضل عباس میں آئے تو کہاں سے؟ نجاست یا ددیال سے آتی ہے یا ننیال سے. ددیال ایسا کہ جس کی دادی خدا کو قسم دے دیوار کعبہ شق ہو جائے. ننیال ایسا عقیل کہیں. یہ جو تم نے بات کی ہے نا بھیا، صرف ایک ہی خاندان ہے بنو کلاب کا، اور خالد کی پوتی ہے. کہا جاؤ رشتہ لینے جاؤ. گئے. جملہ سنیے، فضیلت سنیے ابو الفضل عباس کے نانا کی. 3 دن تک عقیل کو مہمان رکھا. یہ وزادار نستعلیق، اچھے خاندانوں کا دستور تھا عرب میں، اگر کوئی پردیسی آئے تو 3 دن تک مہمان رہے گا، پوچھیں گے نہیں کیسے آئے. بعض جگہ دروازہ کھولیں آپ جا کر، کتنی دیر بیٹھیں گے؟ اندر تو آنے دیجئے، گرمی ہے، مہمان کو پانی پلائیے پہلے.
3 دن تک مہمان رکھا، کہا کہ بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے، قدم رنجہ فرمایا. حکم آنے کا سبب، کہا کہ علی نے رشتہ لینے کو بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی کا نام بھی لیا. سمجھے آپ نانا کی فضیلت کو؟ 3 دن تک صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، الگ گھر دیا گیا ہوگا، پردہ، حجاب، تمام کی تمام چیزوں کی پابندی. پوچھ ہی نہیں رہا ایک شخص. گھر کی خاتون بھی کتنی روٹیاں پکاؤں، آ کے بیٹھ گیا، کون ہے؟ کچھ نہیں، خاموش مہمان. جو میں کہا نا بادیہ نشینوں کی ثقافت کو سمجھیے، اصیل بادیہ نشین، اصیل عرب کی ثقافت کو سمجھیے. 3 دن بعد کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ رشتہ لے کے آیا ہوں، لڑکی کا نام دیا فاطمہ کا. کہا کہ ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں علی کے گھر میں جائیں. بس اب کیا بات ہے عقیل ابن ابی طالب کی؟ کہا ہوا اعلم بما قال، اب وہ خود جانتا ہے میرا بھائی کیا کہا ہے جو مجھ سے کہا میں آ گیا. 1400 سال پہلے کا نکاح ہو رہا ہے. کہا رک جاؤ بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں. ذہن کشادہ صرف ڈگریوں کے ذریعے نہیں ہوتے، وہ جو اگرچہ جامعات کی، یونیورسٹیز کی تعلیم یقیناً ذہن کو کھولتی ہے، لیکن ذہن کو کھولنا کیسے ہوتا ہے؟ استلان بمستعورہ المترفون، حقیقت علم کو حاصل کرو، دل خود بخود کشادہ ہوگا. اندر گئے، بیوی اور جناب ام البنین تشریف فرما. کا رشتہ آیا ہے. کہا کس کا؟ ابو طالب کے بیٹے علی کا، عقیل کے چھوٹے بھائی کا. کہا رشتہ آیا ہے، مجھے ذرا طاقت کو اکٹھا کرنے دیجئے. فرمایا فلال الکتائب، سہم اللہ الصائب، امام المشارق والمغارب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. گھروں میں جڑیں دوڑی بھی ہوں نا حب علی ابن ابی طالب کی. نہ واٹس ایپ، نہ فیس بک، نہ اخبار، نہ میگزین، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی. تو بھئی کس کا نام لے رہے ہو تم؟ والی شوہر سے کہیں کس کا، کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں قصے مشہور تھے. فلال الکتائب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی لشکروں کو اکیلا بھگانے والا. سہم اللہ الصائب کا مطلب سمجھتے خدا کا تیر جو ہمیشہ خدا کے بتائے ہوئے نشانے پہ لگتا ہے. اچھا کیوں نہ لگے خدا کا تیر؟ جب ہاتھ خدا کا ہے اور تیر خدا کا ہے تو اب جو بھی نشانہ ہوگا لگ جائے گا بخدا. اگر خدا علی ابن ابی طالب کو حکم دیتا علی ایک تیر چلا ابلیس کا کام تمام کر دے، ابلیس 7 آسمانوں میں کہیں بھی چھپا ہوتا. جب تیر خدا کا، ہاتھ خدا کا، تو یہ تیر نشان. ایک اور روح کی آپ کو لطافت بتاؤں جناب ابو الفضل عباس کے نانا کی. دیکھیے خیال باطل ہے، فضول کی تمنا ہے گھروں میں طہارت لائے بغیر اچھی اولاد کی توقع. اگر اولاد اہل ولا ہوئی نا سچی، رزق حلال ہوا، عبادتیں ہوئیں، اور 36-37 ہفتے یہ جو ہماری اولادیں بطن مادر میں سکونت اختیار کرتی ہیں، وہ مختلف میوزکس کے چینل کو اسکرول کرنے کے بجائے حدیث قصہ اور قرآن شریف پڑھے، مسلسل امام سے توسل کرے، تو پھر ایسی اولاد کو اگر گناہ کے سمندر میں ڈبو کے نکالیں گے نا، رتی برابر گناہ کا اثر نہیں آئے گا.
لیکن اس کے برعکس اگر پرورش ہو، ماں کا وجود کچھ اور ہو، باپ نے رزق حرام کھایا ہو، تمام کی تمام نجاستیں گھر میں ہوں، لاکھ دینیات کلاس میں ڈالیے، لاکھ قرآن پڑھوائیے، لاکھ عبادت کیجئے، سر تاپا نجس رہے گا۔ یہ شیطان سے تو افضل نہیں ہو سکتا نا یہ بچہ اور بچی۔ 6000 برس وہاں عبادت کی لیکن توحید میں ڈوبا نہیں تھا۔ خوب توجہ کیجئے گا، بس ایک جملہ کہوں گا۔ اب ابو الفضل عباس کے نانا نے خواب بتایا کہ اب ایک خواب بتاتا ہوں تم کو۔ میں ایک دفعہ بیابان میں آ رہا تھا دوستوں کے ساتھ، سو گئے ہم، رات کا وقت تھا صحرا میں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک بہت بڑی گیند کی مانند ہیرا ہے، لؤلؤ، مروارید، موتی، اصلی پرل موتی جو صدف سے نکلتا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کی روشنی کیسی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ صحرا میں سے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، اس نے کہا اتبیعھا، اس لؤلؤ کو بیچو گے؟ ابو الفضل عباس کے نانا نے کہا مجھے قیمت نہیں پتا، جو تم قیمت بتاؤ وہ لے لو۔ یہ روح کی پاکیزگی، میں 50 کروڑ کا تو کہہ دوں، نیچے آتے آتے 2 کروڑ تک تو آئے گا نہیں۔ سلامت نفس، پاکیزگی، شرافت، سادگی، کسی کا برا نہ چاہنا۔ بعض لوگ خواب میں بھی چالاکیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ خواب میں بھی بھولے بھالے سیدھے ہوتے ہیں۔ سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو تفسیر نہیں آتی، ان کو قرآن نہیں آتا، سیدھا سادہ اپنا گھر کا ماحول، بچوں کی تربیت ہیں۔ ہم نے دیکھے، ایک نہیں دسیوں ایسے لوگ دیکھیں، اور یہاں پر الحمدللہ آپ سب انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا مجھے نہیں پتا کیا قیمت ہے، کہا لے چلوں کسی کے پاس جو اس کی قیمت لگائے، کہا چلو، اور اچانک آنکھ کھل گئی۔ معبر کے پاس گئے تعبیر پوچھنے، کہا یہ تعبیر کیا ہے اس خواب کی؟ کہا ایک ایسی ہستی آئے گی تمہاری نسل سے جس کا نور کائنات میں پھیلے گا۔ جب عقد کر کے آئیں، کہتے ہیں سید الشہداء کی طبیعت ناساز تھی 3 دن، فقہی لحاظ سے سیدہ کے برابر ہیں، ظاہری فقہی لحاظ سے وہ بھی زوجہ امیر المومنین، یہ بھی زوجہ امیر المومنین، لیکن صاحب یہ بصیرت ام البنین ہے، ظاہر لحاظ سے وہ بھی بیوی، یہ بھی بیوی۔ اگر یہ تصور ہوتا نا تو کل کہتی والی حسن حسین بھی آپ کے بیٹے، عباس بھی آپ کا بیٹا، تو یہ کیوں غلام بن کے رہے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ زبان حال ام البنین، بیٹا خبردار بھائی مت سمجھنا، غلام ہو ان کے۔ اور 3 دن تک بچھونے سے بستر سے جڑی رہیں سیدہ کے، سیدہ ام البنین، جناب ام البنین جڑی رہیں امام حسین کے بچھونے سے، اور تیمارداری کی، صرف واجبات کے لیے مولا کو چھوڑ کر جاتی۔ تو اب میں آپ کو ایک جملہ کہوں، سیدہ کا جملہ ہے، آپ 2 منٹ ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ اجر دیں۔ میں یہ ٹوٹی پھوٹی تقریر کر رہا ہوں، سیدہ اجر دیں۔ پانی پلایا جا رہا ہے، سیدہ اس پلانے والے کو اجر دیں۔ آپ بیٹھے ہیں سب کہاں کہاں سے آئیں، سیدہ اجر دیں۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو بی بی 3 دن تک مسلسل حسین کے بستر کو نہ چھوڑے، اسے سیدہ کیا اجر دیں؟ سیدہ کی حدیث من اسعد الی اللہ اخلص عباداتہ انزل اللہ علیہ افضل تحیاتہ، جو خدا کی بارگاہ میں اپنی خالص ترین عبادتوں کو بھیجے گا، خدا اس کی جانب اپنا بہترین تحفہ بھیجے گا۔ عالم غیب میں 14 معصومین کے بعد اور اولاد بلا فصل سیدہ کے بعد جو عظیم ترین تحفہ تھا خدا کی بارگاہ میں، اس کا نام تھا ابو الفضل عباس۔ یہ ابو الفضل عباس ام البنین کی آغوش میں بصورت فرزند نہیں آئے ہیں، یہ تجلی ہے معرفت امامت ام البنین کی، جو فرزند کی صورت میں آغوش میں آئی۔ رسول خدا کی عبادت سمجھ میں نہ آتی اگر معراج والی آیت نہ ہوتی۔ ام البنین کی پاکیزگی کی معراج کیا ہے؟ برقع پوش معظمہ میدان جنگ میں نہیں آ سکتی، برقع پوش معظمہ خطبے نہیں دے سکتی، برقع پوش معظمہ جمل صفین نہروان میں نہیں آ سکتی، برقع پوش معظمہ گلی کوچوں میں آ کر علی بن ابی طالب کے بارے میں گفتگو اور دفاع نہیں کر سکتی۔ جو کیفیت چھپی ہوئی تھی ام البنین کے وجود میں، وہ کتنی کیفیت تھی، کیسے پتہ چلے؟ ارے عباس کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ابو الفضل عباس نام ہے معراج تقوی ام البنین۔ انیس سے مدد دوں، وہ علمدار کہ جو شیر الہی کا خلف،
وہ علمدار کے جو شعر الہی کے خلف، گوہر بحر وفا نیر دی در نجف، فخر حمزہ تو نمودار تھا جعفر کا شرف، چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف، میں ابو الفضل عباس کے چہرے کو چاند نہیں کہہ سکتا، چاند پہ داغ ہیں، فخر حمزہ سے نمودار تو جعفر کا شرف، چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف۔ انیس کو پڑھنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، اودھ کا لہجہ آپ کو آنا چاہیے، اور بہت مشخصاً بتاؤں لکھنؤ کا لہجہ آنا چاہیے، کس لہجے میں شعر پڑھا جائے۔ چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف، فخر حمزہ تو نمودار تھا جعفر کا شرف، چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف، کس نے پایا وہ جو تھا جاہ و حشم ان کے لیے، کس نے پایا وہ جو تھا جاہ و حشم ان کے لیے، یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے۔ اب معراج ابو الفضل عباس کی جہاں تک یہ ناقص ذہن پہنچ سکے، رجت ہوگی 12، 5، 14 سب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اس میں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مولا عباس آپ کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ بھئی عباس کے ساتھ کیوں؟ عباس تو نہ 5 میں، نہ 12 میں، نہ 14 میں۔ اگر ابو الفضل عباس کی معرفت ہے تو سمجھ لو 12، 5، 14 کی معرفت ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم ہے تمہارا دل، تمہارا عمل معصوم کے سامنے جھکا رہے، معصوم کے سامنے۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وافدن الیکم، اے ابو الفضل عباس میرا دل آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا اے ابو الفضل عباس خدا آپ کو ان حجروں میں رکھے اعلیٰ علیین میں کہ جو سب سے عظیم الشان ترین حجرے ہیں، خود اعلیٰ علیین یعنی عالی ترین مقام جنت کا، عالی ترین میں بھی عالی ترین مقام ابو الفضل عباس کا۔ اب یہ بھائی اگر اجازت مانگنے آئے مرنے کی، فاستأذن العباس اخاہ الحسین، ابو الفضل عباس نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی۔ مقاتل نے لکھا انت صاحب لوائی، بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کچھ عجب نہیں کہ ابو الفضل عباس نے کہا ہو بھیا یہ بتائیے لشکر کہاں گیا، اور ایک دفعہ ایک جملہ ارشاد فرمایا ابو الفضل عباس نے، بھیا قد یضیق صدری، اب سینہ پھٹ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کب کہا ہے جملہ؟ جب مردوں میں، لڑنے والے مردوں میں سوائے جناب ابو الفضل اور سید الشہداء کے کوئی باقی نہ رہا۔ اچھا یہ جملہ کیوں کہا ابو الفضل عباس نے؟ سینہ پھٹ رہا ہے، کیا عباس کا صبر جواب دے گیا؟ ناممکن ہے۔ جانتے ہیں ہوا کیا تھا؟ جب لشکر اشقیہ نے دیکھا کہ حسین کے لشکر میں اب کوئی مرد نہ رہا جو لڑ سکے، تو یہ ملعون گھوڑے دوڑاتے ہوئے خیموں کے پاس آتے تھے، اور رسول کی نواسیاں، پوتیاں، بیٹیاں، بہویں، ان کے دل دہل جاتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ عباس اپنے صبر کی قلت کی شکایت نہیں کر رہے، کہنا چاہ رہے ہیں فرزند رسول عباس زندہ ہو اور یہ ملعون گھوڑے دوڑاتے ہوئے اتنے نزدیک آ جائیں، مطلب یہ ہے اس بات کا۔ ایک دفعہ اکبر کی رخصت کو لکھا ہے مقاتل نے، قاسم کی رخصت کو لکھا ہے۔ مجھے یہ تعجب ہے کہ مقتل میں ابو الفضل عباس کی رخصت اس انداز سے نہیں آ سکی جیسے آنی چاہیے تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی اس عجیب انداز کی رخصت تھی کہ تاریخ لکھ نہیں پائی کس طرح سے لکھے۔ تھی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے،
رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، غل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، طالع ہوا خورشید زمین برج شرف سے، کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، نالین پسر رکھ دیا اقبال و حشم نے۔ ذوالجنہ پہ سوار ہوئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے پانچویں امام سے مدد لے کر۔ آپ جانتے ہیں عباس کی شہادت تو بہت بعد کی بات ہے، جب مولا فرات کی طرف جا رہے ہیں نا تو آپ کے پانچویں امام کی گواہی جانتے ہیں کیا ہے؟ پانچویں امام کی گواہی یہ ہے، لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، لعنت ہے اس پر جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہو، یعنی اگر کوئی عباس کے گھوڑے کی رفتار کو سست کرنے کا باعث بنے اس پر بھی لعنت ہو۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ اس پر لعنت کیوں ہو؟ اس وجہ سے کہ فاطمہ کی پوتیوں تک پانی دیر سے پہنچے گا۔ ایک دفعہ 30,000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے شریعہ تک پہنچے، مشکیزے کو پانی میں ڈبویا، مشکیزہ بھرا اور مشکیزے کے دہان کو بند کیا، ایک دفعہ چلو میں پانی دیا، پانی کو دیکھا۔ مورخ نے لکھا عباس کو سکینہ کی پیاس یاد آئی، حسین کی پیاس یاد آئی۔ میں مورخ کی اس بات کو نہیں مانتا، طہارت خون ام البنین یہ نہیں ہے کہ عباس بھولیں تو یاد آئے۔ اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا، یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی، ھذا حسین وارد المنونی وتشربین بارد المعینی تاللہ ما ھذا خصال دینی۔ اے نفس، کیا حسین کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتا ہے؟ تھوڑی دیر میں حسین کو موت آ جائے گی، حسین شہید ہو جائیں گے، کیا حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتا ہے؟ حسین کے بعد اگر زندہ رہ گیا تو صرف ذلت ہے، عزت حسین کے ساتھ شہادت میں ہے، رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اے ابو الفضل عباس، اے عباس کے نفس، حسین دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور تو دریا میں آ کر ٹھنڈا پانی پیے گا؟ پس ایک دفعہ گھوڑے کی باغوں کو موڑا، کھجور کے درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک دفعہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، خدا کی قسم واللہ ان قطعتم یمین، اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹ دو گے امام کی مدد کروں گا۔ ابو الفضل عباس کا بایاں ہاتھ قلم ہوا، آواز آئی عباس کی، میرا بایاں ہاتھ کاٹ دو گے تب بھی مدد کروں گا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، میرا سوال یہ ہے کہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں نا مولا کو کتنی محبت تھی، یعنی ابو الفضل عباس تیار کر رہے ہیں اپنے بھائی حسین ابن علی کو کہ بھیا جب لاشے پہ آئیے گا نا تو دونوں ہاتھ بریدہ ملیں گے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، بھیا تیار ہو کے آئیے گا، بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ ایک دفعہ حکم دیا حسین کے خیموں میں پانی نہ جانے پائے، تیر چلے، ابو الفضل عباس نے اپنے بدن کے ذریعے تیروں کو سے بچایا مشکیزے کو۔ ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا، مشکیزہ چھدا، پانی بہا۔ اب مقتل میں لکھا ارباب مقاتل عباس گھوڑے پر موجود ہیں، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، مشکیزے کا پانی بہہ چکا ہے۔ مولا کی مصیبت کو سمجھیے، صبر کو سمجھیے۔ کہا دیکھو شہسوار کے مصائب کیا ہیں؟ کہا شہسوار کے مصائب یہ ہیں کہ زندہ ہو اور جنگ نہ کر پائے۔ عباس متحیر ہیں کہ گھوڑے کو ایر لگا کر آگے بڑھیں تو کیسے مشکیزہ چھٹ چکا ہے، لڑیں تو کیسے ہاتھ قلم ہو چکے ہیں۔ بس ایک دفعہ مشیت الہی کا بڑے صبر کے ساتھ انتظار کیا، اس ملعون نے سر اقدس پر گرز کا وار کیا، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ شیخ کاظم کربلا میں مصائب پڑھتے تھے ابو الفضل عباس کے،
شیخ کاظم کے دوست کے خواب میں ابو الفضل عباس آئے. اور آنے کے بعد کہا شیخ کاظم تم ابو الفضل عباس کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے, اپنے دوست سے کہو. دوست نے کہا مولا نومحرم کو آپ کے مصائب پڑھتا ہے. کہا نہیں, اس سے کہو جب ہمارے مصائب پڑھا کرے تو یہ جملہ پڑھا کرے ان الفارس اذا يتلقى على الارض يتلقى بيديه فكيف اذا كان في صدره السهام ويداه مقطوعتان ید کے ساتھ. فرمایا یہ مصائب پڑھا کرو. گھڑ سوار جب گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے نا تو پہلے ہاتھ ٹیکتا ہے پھر منہ کے بل گرتا ہے. یہ بتاؤ وہ گھڑ سوار کیا کرے جس کے سینے میں تیر پیوست ہوں, ہاتھ کٹ چکے ہوں. مصائب سن لیے. کسی عالم نے خواب میں دیکھا حبیب ابن مظاہر کو. گواہی کس کی؟ آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم. خواب میں دیکھا کسی مومن نے حبیب ابن مظاہر کو. کہا اے حبیب بتائیے جب حسینی قافلہ شہید ہو کے بہشت میں پہنچا کیا ہوا؟ کہا ہم سب گئے جام کوثر سے سیراب ہوئے, بارگاہ امیر المومنین میں پہنچے اور سب جنت کی نعمتیں مل رہی تھیں, لیکن ہم کو بڑی شرمندگی اس وقت ہوئی جب عباس جنت میں آئے. کہا کیوں شرمندگی ہوئی؟ کہا کہ ہم سب بڑے عباس کے پاس, اے برادر حسین, اے علی کے لال, تم بھی جامع کوثر سے سیراب ہو جاؤ. تو جانتے ہو ہمیں شرم کیوں آئی؟ بی بی ام البنی سلام ہے آپ, کیا اولاد تربیت کی بخدا. آپ کو فاطمہ بنت اسد اجر, آپ کو علی, بی بی ام البنی سلام ہے, آپ کے قدموں کی خاک کو سلام ہے بی بی, آپ کے سجدوں کو سلام ہے, آپ کے رکوع کو سلام, آپ کے تقوی کو سلام ہے. بی بی تو نے کیا بیٹا دیا ہے تحفے میں علیب نے بھی. جانتے ہو عباس نے کیا کہا؟ عباس نے کہا کیف اشرب باخی بھی وسط المعرکہ. عباس نے یہ کہہ کر جامع کوثر پلٹا دیا. کیف اشرب, ارے میں کیسے پیوں, میرا بھائی فاطمہ کا لال پیاسا ہے. ابھی